مبشرہ کو جب اپنے شوہر کا سرپرائز گفٹ ملتا ہے تو لوگوں کو مسکرا کر بتاتی ہے کہ میرے شوہر محب کو سرپرائز دینا بہت اچھا لگتا ہے. دیکھتے ہیں آج کیا سرپرائز پلان کیا ہے میرے لیے. سرپرائز گفٹ کا ڈبہ ریسیو ہوتا ہے جس میں طلاق نامہ ہوتا ہے. مبشرہ گھبرا جاتی ہے اور پاگلوں کی طرح بوکھلا جاتی ہے. محب کو فون کرتی ہے، پھر اپنے باپ کے پاس آتی ہے کہ اسے فون لگائیں. وہ ہڑبڑاہٹ میں کبھی ٹیبل کی طرف بھاگتی ہے تو کبھی لوگوں کی طرف، اور اسے بار بار کالز کرتی ہے مگر اس کا کوئی جواب نہیں آتا. سوشل میڈیا کے لوگ اس نیوز کو کور کرنے کے لیے مبشرہ پر اپنے کیمرے جما لیتے ہیں، جسے دیکھ کر مبشرہ اور بھی غصے میں آ جاتی ہے اور ان پر چیخو پکار کرنے لگتی ہے اور انہیں وہاں سے جانے کا کہتی ہے. زید فوراً مبشرہ کے پاس آتا ہے اور میڈیا کے لوگوں سے بچتا بچاتا مبشرہ کو سیفٹی کے ساتھ اس کے کمرے میں لے جاتا ہے. مبشرہ زید پر چیختی ہے اور زید سے کہتی ہے کہ مجھے ابھی محب یہاں پر چاہیے، میں اسے جان سے مار ڈالوں گی، زندہ نہیں چھوڑوں گی. اس کی ہمت کیسی ہو مجھے اس طرح طلاق دینے کی. زید اسے ریلیکس رہنے کا بولتا ہے اور اسے پرسکون رہنے کا کہتا ہے اور چیئر پہ بٹھا دیتا ہے. میٹ سے کہتا ہے کہ اسے پانی دو. جب پانی دیتا ہے تو مبشرہ پانی زید کے بازو پر پھینک دیتی ہے. پھر اپنی بہن کشمالہ سے کہتا ہے کہ اس کا خیال رکھو، مگر مبشرہ اتنے غصے میں ہوتی ہے کہ اسے بھی جلی کٹی باتیں سناتی ہے کہ مجھے تمہاری جھوٹی ہمدردی کی ضرورت نہیں، چلی جاؤ یہاں سے، تم لوگ جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو. اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھابھی پریشان ہے کہ عامر ابھی تک گھر نہیں لوٹا. وہ کبھی ٹیبل سے برتن اٹھاتی ہے تو کبھی گھڑی کی طرف دیکھتی ہے. آئرہ کہتی ہے کہ اب کافی وقت گزر چکا ہے، بھائی ابھی تک نہیں آئے، اب تو عشاء کا وقت بھی گزر گیا، آخر کہاں جا سکتے ہیں. جس پر بھابھی طنز کرتی ہے کہ وہ تمہارے لیے ہدایت کی لمبی دعا مانگنے کے لیے بیٹھ گئے ہوں گے کہ اللہ میری بہن کو ہدایت دے. دوسری طرف مبشرہ غصے سے آگ بگولا ہو کر کمرے میں ادھر ادھر بے چینی کی حالت میں بھاگتی ہے اور بار بار محب کو فون لگاتی ہے. اب گاڑی میں کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ لڑکی ڈرے ہوئے لہجے میں کہتی ہے کہ وہ بار بار کال کر رہی ہے، اب کیا ہوگا. جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ مبشرہ کی دوست ہنا ہوتی ہے. یہاں ہمیں ڈرامے کا سب سے بڑا تھرل دیکھنے کو ملتا ہے. ہنا محب سے ڈرے ہوئے لہجے میں کہتی ہے کہ محب تم نہیں جانتے مبشرہ کو، وہ ہمیں جان سے مار ڈالے گی. تو محب کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا. ارے میں ہی تو جانتا ہوں مبشرہ کو، 2 سال ہو گئے ہیں ہماری شادی کو، اور میں بہت اچھے سے جانتا ہوں اس عورت کو. تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں تمہارے ساتھ، اور جو فیصلہ ہم نے اپنی زندگی کے لیے لیا ہے وہ ہم کر کے رہیں گے. اور پھر اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے. اگلے سین میں مبشرہ کو بار بار وہ گزرے ہوئے لمحات یاد آتے ہیں جس میں محب نے اسے سرپرائز گفٹ دینے کا اعلان کیا تھا. پھر زید باہر میڈیا کو کنٹرول کرتا ہے اور انہیں وہاں سے جانے کا بولتا ہے. میڈیا والے زید پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ میڈم کے کیا تاثرات ہیں، جس پر زید غصے سے انہیں کہتا ہے کہ کسی کی پرائیویسی اس طرح سے ڈسٹرب کرنا اخلاقیات کے بالکل خلاف ہے. آپ لوگ پلیز یہاں سے جائیے اور ہمیں اور زیادہ پریشان مت کیجیے. باقی جس نے بھی غلط کیا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. ہماری طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ آپ مہمان ہیں ہمارے لیے، اس لیے برائے مہربانی کھانا کھائیے اور یہاں سے چلے جائیے. اگلے سین میں آسیہ بار بار عامر کو کال کرتی ہے مگر اس کا فون بند جا رہا ہوتا ہے اور آئرہ بھاگتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے آتی ہے اور اپنی چادر اوڑھ کر کہتی ہے کہ میں جا رہی ہوں بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے، اگر بھائی آئے تو مجھے آپ کال کر دینا اور دروازہ بند کر لیں. بھابھی بھی آئرہ کے ساتھ جانے کی ضد کرتی ہیں جس پر آئرہ ٹوک دیتی ہے کہ آپ یہیں پر بھائی کا انتظار کریں اور گھر آنے پر مجھے فوراً اطلاع دیں. اگلے سین میں محب اور ہنا دونوں اپنے چند دوستوں اور مولوی کے سامنے نکاح پڑھا لیتے ہیں. ہنا بہت گھبرائی ہوئی ہوتی ہے. دوسری طرف آئرہ اپنے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے گلی گلی جاتی ہے اور اس کے دوستوں سے معلومات لیتی ہے مگر کسی کو عامر کا کچھ نہیں پتا ہوتا. مسجد میں جا کر بھی اس کے ایک دوست سے معلوم کرتی ہے مگر وہ کہتا ہے کہ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر یہاں سے جا چکا ہے. ادھر مبشرہ کے باپ جعفر کی طبیعت مبشرہ کی وجہ سے کافی خراب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بی پی ہائی ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر سے چیک اپ کرواتے ہیں. آصف انہیں کافی تسلی دیتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا. جعفر کہتا ہے کہ میری محب سے ملاقات ہوئی تھی، آخری دم تک اس نے شک نہیں ہونے دیا کہ وہ کیا کرنے والا ہے میری بیٹی کے ساتھ. کوشش کرو کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے نہ آئے. ادھر آئرہ تمام چھان بین کے بعد رکشے میں بیٹھی اپنی بھابھی کو فون کرتی ہے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں چلا بھائی کا، مگر ابھی بھی تلاش جاری ہے، آپ دعا کریں کہ بھائی مل جائیں اور خیریت سے ہوں. بھابھی کہتی ہے کہ خدا کے لیے کوئی بری خبر مت سنانا. آئرہ فون پر بھابھی کو تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اچھے کی امید رکھیں اور دعا کریں. پھر آخر تنگ آ کر وہ زید کو کال لگاتی ہے اور اسے ملنے کے لیے بلاتی ہے. جعفر اپنے بیٹے ریان سے کہتا ہے کہ جاؤ اپنی بہن کو دیکھو، کہیں پریشانی میں غصے میں آ کر کچھ کر نہ بیٹھے. ریان جا کر دیکھتا ہے اور اپنے باپ کو بتاتا ہے کہ مبشرہ تو گاڑی لے کر گھر سے نکل چکی ہے، جس پر جعفر اور بھی پریشان ہو جاتا ہے اور ریان مبشرہ کے پیچھے جاتا ہے. اگلے سین میں زید آئرہ سے ملتا ہے اور دونوں مل کر عامر کو ڈھونڈتے ہیں مگر عامر کا کچھ پتہ نہیں چلتا جس سے وہ بے حد پریشان ہوتی ہے اور زید اسے تسلی دیتا ہے اور تلاش جاری رکھنے کا کہتا ہے. اگلے سین میں مبشرہ غصے میں محب کی ماں کے گھر آتی ہے اور چیخو پکار کرنے لگتی ہے کہ محب کہاں ہے، باہر نکالو اسے، اور زور زور سے دروازے کھولتی ہے. ماں نماز پڑھتے ہوئے اٹھتی ہے اور وجہ جانتی ہے کہ آخر تم اتنے غصے میں کیوں ہو، محب کہاں ہے اور اس نے کیا کیا. تب مبشرہ بتاتی ہے کہ اس نے مجھے طلاق دے دی اور یہ ہے تمہاری تربیت، اس کی کیا اوقات ہے کہ وہ مجھے طلاق دے. میں نے اسے زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیا اور اس نے بدلے میں یہ صلہ دیا مجھے، بس ایک بار وہ مل جائے مجھے
تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی، جان لے لوں گی اس کی۔ اگلے سین میں محب اور ہنا گاڑی میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ ہنا بہت پریشان ہوتی ہے کہ مبشرہ کو ہماری شادی کا پتہ چلا تو وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گی، مار ڈالے گی، کیونکہ وہ اپنی چیز کسی سے شیئر نہیں کرتی۔ محب اسے تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شیئر ہو بھی نہیں رہا کیونکہ میں نے اسے طلاق دے دی ہے، جس پر ہنا اور بھی ڈر جاتی ہے۔ تم نے تو اس مسئلے کو مناسب طریقے سے ہینڈل کرنے کا کہا تھا، پھر یہ سب کیا ہے؟ محب کہتا ہے کچھ نہیں ہوگا، تم میرے ساتھ اندر ماں کے پاس چلو۔ ہنا کہتی ہے کہ نہیں، تم پہلے جاؤ، میں بعد میں آتی ہوں۔ دوسری طرف زید آئرہ کو بتاتا ہے کہ تمہارے بھائی کا یہاں بھی کچھ پتہ نہیں چلا، جس سے وہ زیادہ پریشان ہو کر رونے لگتی ہے اور زید اسے تسلی دیتا ہے کہ پلیز ایسے رو مت، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اتنے میں آئرہ کو ایک فون کال ریسیو ہوتی ہے۔ عامر کا دوست آئرہ کو بتاتا ہے کہ عامر کا پتہ چل گیا ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے، آپ آ جاؤ۔ یہ سن کر زید جلدی سے ہاسپٹل کی طرف گاڑی گھماتا ہے۔ اگلے سین میں محب گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، جس سے مبشرہ کا بھائی ریان اسے گھر کے اندر جاتا ہوا دیکھ لیتا ہے اور مبشرہ کو فون کر کے اسے انفارم کر دیتا ہے۔ محب کے اندر جاتے ہی ماں اسے زوردار تھپڑ مارتی ہے اور اپنی پرورش پر روتی ہے کہ میں نے تمہاری یہ پرورش کی تھی جو تم نے عورت کو اس طرح سے تذلیل کیا، تمہیں عورتوں کی عزت کرنا بالکل ہی نہیں آتا۔ جانتے ہو کتنا بڑا داغ ہوتا ہے یہ طلاق نامہ؟ جس پر محب کہتا ہے کہ ماں یہ آپ کی پرورش اور تربیت ہی تھی جو میں نے خاموشی سے طلاق دے دی، کوئی اور ہوتا تو اسے کب کا قتل کر چکا ہوتا۔ وہ آپ کے بارے میں باتیں کرتی ہے، یہ سننا میری برداشت سے باہر ہے، آخر کب تک برداشت کرتا میں؟ ماں کہتی ہے وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے، وہ بہت غصے میں ہے، یہاں آئی تھی اور کچھ بھی کر سکتی ہے، اور مبشرہ سے شادی کا فیصلہ بھی تمہارا ہی تھا۔ محب اپنی ماں کو تسلی دیتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا اور میں کب تک آپ سے دور رہتا، مجھے آپ کے پاس رہنا ہے، میں سکون چاہتا ہوں، دولت کی خاطر میں نے اس سے شادی کی، مگر ہر روز تذلیل سہی، مجھے معاف کر دیں۔ پیچھے سے ہنا کمرے میں آتی ہے اور ماں کو سلام کرتی ہے، جسے دیکھ کر ماں اور گھبرا جاتی ہے۔ پھر محب بتا دیا کہ میں نے اسے شادی کر لی اور میں جانتا ہوں کہ یہ میرے لیے بہت اچھی بیوی ثابت ہوگی، مگر ماں بہت پریشان ہوتی ہے کہ تم نے یہ کیا کیا اور ہم مبشرہ تمہارے ساتھ کیا کرے گی؟ تم نے اس کی دوست کے ساتھ شادی کر لی، یہ جلد بازی کے فیصلے ہیں۔ جس پر محب کہتا ہے کہ نہیں ماں، میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ لیا ہے۔ اگلی سین میں زید اور آئرہ ہاسپٹل پہنچتے ہیں، جہاں ڈاکٹر نے بتاتا ہے کہ آپ کے بھائی کو انجائنا کا اٹیک ہوا ہے۔ اچھا ہوا کسی نے انہیں وقت پر ہاسپٹل پہنچا دیا اور انہیں مزید ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ اتنے میں گھر سے آصف کی بار بار زید کو کال آتی ہے کہ گھر میں پریشانی ہے، تم واپس آؤ، کیونکہ مبشرہ کو محب کا پتہ چل گیا ہے۔ وہ محب کے گھر گئی ہے، محب وہاں موجود ہے اور جعفر بھی ان کے پیچھے گیا ہے، اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں۔ زید کہتا ہے ڈیڈ یہ ان کا پرسنل میٹر ہے، ہمیں مزید اس میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے، انہیں یہ مسئلہ خود حل کرنے دیں، اور میں یہاں خود ایک مسئلے میں الجھا ہوا ہوں تو مجھے دیر ہو جائے گی۔ جس پر آصف ناراض ہوتا ہے کہ یہ پرسنل میٹر نہیں، یہ میرے دوست کا مسئلہ ہے، تم جلدی واپس آؤ۔ آئرہ پاس کھڑے سن رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں یہاں سے جانا چاہیے، میں مینج کر لوں گی، میں بھائی کے ساتھ ہوں۔ پہلے زیادہ انکار کرتا ہے جانے سے، مگر پھر مان جاتا ہے اور جانے سے پہلے کہتا ہے کہ میرے ساتھ فون پر ان ٹچ رہنا اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے فون کال کر دینا۔ ہاسپٹل کا بل ادا کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔